یہ روایت بڑی عجیب روایت ہے. شاید میں جو جس طرح دیکھ رہا ہوں شاید آپ اس طرح نہ دیکھ پا رہے ہوں, نہ دیکھیں آپ اس کو کسی اور طرح دیکھیں, لیکن میرے خیال میں یہ کانسیپٹ ہے اس کے اندر. یہ روایت مولا امیر المومنین سے. درود بھیجے گا محمد آل محمد آل محمد وعجل فرج. یہ کتاب ہے ہمارے پاس المواعظ العددیہ, اس کے صفحہ نمبر 263 پر. مولانا نے فرمایا کہ اگر 5 لوگوں کے اندر خرابیاں نہ ہوتی تو سارے انسان صالح ہوتے. صالحین, آپ اگر صالحین کے مقام کو شاید نہ اتنا اہمیت دیتے ہوں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا متعال نے حضرت ابراہیم کے لیے کہا ہے کہ وہ صالحین میں سے تھے. جو قرآن کریم میں ہائیسٹ ریگارڈ کسی ایک انسان کے لیے مل سکتا ہے وہ صالحین ہے. کہ جب خدا متعال کسی کو کہتا ہے کون تھے یہ متقین تھے, یہ تھے, وہ تھے, محسنین تھے, جو ہائیسٹ لیول کے اوپر کہیں جا کے کسی کو ملتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ صالحین تھے. کہ حضرت ابراہیم صالحین میں سے تھے. اب اور کیا چاہیے صالحین میں بننے کے لیے؟ تو مولا فرما رہے ہیں 5 خصلتیں اگر انسانوں کے اندر بری نہ ہوتی یہ سب صالحین میں سے ہوتے. اب وہ 5 خصلتیں جو ہم لوگوں کے دماغ میں ہیں وہ کیا ہیں اور جو امام فرما رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ شاید یہ روایت آپ نے پہلے اتنی میرا نہیں خیال اتنی آسانی سے کسی نے سنی ہوگی یہ روایت. اس خاطر میں کوشش بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ ایسی روایتیں نکال کے لاؤں جو ذرا کم لوگوں نے سنی ہوں گی. 5 خصلتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہا یہ اپنی جہالت کے اوپر مطمئن بیٹھ جاتے ہیں. اگر اپنی جہالت کے اوپر مطمئن نہ ہوتے, جہالت پہ مطمئن نہیں ہوتے تو کیا کرتے؟ علم حاصل کرتے. جہالت پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر یہ گندگی نہ ہوتی تو صالح ہوتے. پھر یہ جہالت پہ کوئی اطمینان سے کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ چونکہ علم کے نام پہ کوئی اور پیس اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ کافی ہے. تو میرے پاس ایک ڈگری ہوگی اور میں سمجھوں گا کہ یہ کافی ہے, اس کے ہوتے ہوئے مجھے اصلی علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثلا میرے اندر خطابت کا کوئی جوہر آ گیا ہے اور مجھے پتا ہے خطابت کے اس جوہر کے ساتھ 4-5 ہزار لوگوں کو ایٹ اے ٹائم میں مشغول کر سکتا ہوں. اس کے بعد علم ڈالوں یا نہ ڈالوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. امام فرمانا ہے کہ لوگ جہل پہ قانے نہ ہوتے صالح ہوتے. ہی کیوں؟ اگر یہ علم طلب کر رہے ہوتے تو خدا ان کو جاہل رکھتا. خدا تو علیم ہے, علم دینا چاہتا ہے تو علم دے دیتا ہے ان کو. انہوں نے خود جہالت کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھنا قبول کیا ہے. صحیح. امام فرمانے پہلی غلطی جو انسان کرتا ہے وہ القناعت بالجہل, یہ جہالت کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے. والحرص علی الدنیا, دنیا کا حریص ہے. اگر یہ دنیا کے حریص نہ ہو تو اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں زہد. اگر یہ حرص نہ دکھاتے جتنا دنیا سے مل جاتا. جہل پہ قناعت غلط ہے اور دنیا پہ قناعت فضیلت ہے. تو اگر یہ علم کے حریص ہوتے اور دنیا میں قناعت دکھا دیتے, انہوں نے دکھایا پلٹا کر. علم کے اوپر قانے ہو گئے اور دنیا کے اوپر حریص ہو گئے. حریص ان کو ہونا تھا علم کے اوپر اور قناعت دکھانی تھی انہیں دنیا کے اوپر. انہوں نے کوالٹی تو لے لی لیکن جس جگہ پہ استعمال کیا وہ غلط جگہ تھی. اب مثال کے طور پر یہ جو پلاننگ کرتے ہیں, بعض اوقات میں پلاننگز دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آنے لگتی ہے. کیا ماشاءاللہ ایک ایک چیز سوچ رہے ہیں, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, یہ آدمی انسان سوچتا ہے کاش اس کا 50% نہیں, اس کا 20% دین کے لیے پلان کر لیتے تو اس سے بہتر ہو جاتا. دنیا کے اوپر وہ پلاننگ ہے جس کا کیا پوچھے نہیں آپ. یعنی ہم لوگ کبھی یہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو وہ مثال کے طور پر ابھی جیسے بات کرتے ہیں, ابھی سپٹمبر شروع ہوا ہے تو بتائے گا مولانا اگلے سال جولائی میں مجھے 18 دن ملیں گے. تو وہ اگلے سال جولائی کے 18 دن کو کاؤنٹ کر رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اچھا, اس بندے کو یہ نہیں پتا کل صبح کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے, اس کو یہ نہیں پتا ہے. ان 18 دن کے لیے پلاننگ اس نے 1 سال پہلے سے کی ہوئی ہے. وہ عقل مند آدمی, جب تم دنیا کی پلاننگ کے اتنے ماہر ہو تو تم نے اپنی آخرت کی پلاننگ کیوں نہیں کر لی تھی؟ تو امام فرما رہے ہیں نہیں, یہ جہل کے معاملے میں قناعت دکھاتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں حریص ہوتے ہیں, جبکہ ان کو علم کے معاملے میں حریص ہونا تھا اور دنیا کے معاملے میں قناعت دکھانی تھی. تیسری صفت والشح بالفضل. یہ تھوڑا سا یہ جو عبارت ہے ہم لوگ طالب علموں کی زبان میں یہ تھوڑا سا ٹریکی عبارت ہے. کیسے؟ شوہ کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی اور فضل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا. تو مطلب کیا نکالوں؟ الشوہ بالفضل, کنجوسی کا مطلب ہے کہ کم ہے, فضل کا مطلب زیادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ لوگ نہ صرف اس مال میں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جس کی ان کو ضرورت ہے, جو ان کا فضل ہوتا ہے
جو ان کا ایکسٹرا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اس میں بھی کنجوسی دکھاتے ہیں. یہ امام فرمانا اگر یہ نہیں کرتے نا تو صالحین میں سے ہوتے ہیں. یعنی ایثار کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایثار وہ کرتا ہے جو اپنی ضرورت کو دے دیتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت میں ہوتا ہے لیکن ایثار کر دیتا ہے. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اب امام کیا کہہ رہے ہیں، اس کے پاس فضل پڑا ہے، ایکسٹرا پڑا ہے، وہ بھی نہیں دیتا. خدا متعال نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کس میں انفاق کریں، کیا کیا انفاق کریں. قل العفو، ان سے کہو عفو میں. عفو کا مطلب کیا ہوتا ہے، زیادتی میں. کہ جو تمہارے پاس زیادہ ہے وہ دے دو. امام فرمایا ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. یہ کیوں کنجوسی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ضرورت پڑ جائے. اچھا وہ شاید کی ضرورت کے لیے کتنا جمع کیا ہے، اتنا جمع کیا ہے. بعض اوقات کے جو اپنی ضرورت سے بھی بہت زیادہ ہے اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں یہ اگر یہ نہ کرتے تو یہ تو صالحین میں سے ہوتے. بہرحال اس کے بعد والریاء فی العمل، یہ عمل نہیں کرتے، یہ عمل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ دکھاوے کا کرتے ہیں. ہم فرمایا کہ یہ ریاکاری نہیں کرتے نا تو خدا چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول کر کے ان کو فرشتہ بنا دیتا. یہ بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں لیکن یہ دکھاوے کا کر کے اس کا ستیہ ناش مار دیتے ہیں. اب یہ ایک علیحدہ مشکل ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو چیز 100 سال پہلے دکھاوا تھی، 100 سال نہیں بولو 50-60 سال پہلے بولو، اس وقت وہ مینرز کا حصہ ہے. اس وقت وہ مینرز کا حصہ ہے. بعض ایسے لطیفے ہم لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، بعد میں انسان یاد کر کے یہ سمجھ نہیں پاتا اس پہ روئے یا اس پہ ہنسے. میں ایک جگہ گیا، وہاں انہوں نے کہا کہ مولانا یہ فاتحہ کی لسٹ ہے، یہ آپ پڑھ دیجیے گا. اب میں نے فاتحہ کا لسٹ پڑھنا ہی بند کر دیا. میں کہا بھائی جس نے فاتحہ پڑھوانی خود پڑھوا لو، میں کوئی لسٹ بیس نہیں پڑھ رہا. میں نے فاتحہ کی لسٹ پڑھ دی تو انہوں نے پڑھ دی. تو اس کی کچھ دیر کے بعد وہ جب مجلس ختم ہو گئی دوبارہ آفس میں گئے تو اس نے کہا مولانا معاملہ خراب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا آپ نے ایک مرحوم کا تلفظ غلط بول دیا. تو میں نے کہا اس سے کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ کھڑا ہے کہ میں نے چندہ دیا تھا، مولانا نے تلفظ غلط بول دیا. تو میں نے کہا تم فاتحہ پہ بھی پیسے کماتے ہو؟ تو پھر اس کو خیال آیا کہ اس نے غلط جگہ اعتراف کر لیا. تم فاتحہ پہ بھی پیسے کماتے ہو؟ کہنے لگا مولانا 200 روپے ہوتے ایک فاتحہ کے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کو یاد کر کے ہنسوں یا روؤں، کیا کروں. تو میں نے اس سے کہا کہ 200 روپے ایک فاتحہ کے، نہیں 5 آدمی کے نام ڈال سکتے ہیں آپ 200 روپے میں. یہ بہت شکریہ، ڈسکاؤنٹ دے دیا آپ نے، اچھا کر دیا. یہ دین ہے، دین ایسے چلتا ہے. پھر ریاکاری کیا ہوتی ہے بھائی، دکھاوا کیسے کہتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. امام فرمایا کہ تم یہ نہیں کرتے نا تو صالحین میں سے ہوتے. خدا تمہارے ایک ایک فاتحہ کو قبول کر لیتا. ابھی بڑے بڑے کام کرتے ہو، قبول نہیں ہو پا رہے، اثر نہیں ہو پا رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ جو کام چل رہے ہیں ساتھ، اس کے ساتھ کیسے اثر ہوگا. آخری بات والاعجاب بالرائے، ایک اوپینین دیتا ہے، اب کہتا ہے میں مرد ہوں، ایک دفعہ جو کہہ دیا ہو گیا. بھائی قرآن کے خلاف ہے. نہیں جو میں نے کہہ دیا بس وہ صحیح ہے. اعجاب بالرائے، اپنے اوپینین کے اوپر اڑ گیا ہے اور کہتا ہے مردانگی یہی ہے کہ اب میں نے چینج نہیں کرنا ہے. جو میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا، جو میں نے کہہ دیا بس وہی صحیح ہے. امام فرمایا ایسے نہ ہوتے نا تم صالحین ہوتے. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو مولا کی اس فرمان کی روشنی میں اپنے لیے بہتری اور اصلاح کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد محمد عجل فرزن. میں ایک درود ابھی آپ سے اور بھجوانا چاہ رہا ہوں، وہ اس بات پر ہے. آپ سوچو اگر یہ ہمارے پاس نہ بچا ہوتا تو کیا ہوتا. ابھی تو یہ روایتیں ہیں نا ہمارے پاس، تو ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ پیچھے جا کے دیکھے دین ہے کیا، تو اس کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ جائے ان روایتوں کو دیکھے، اس کو پتا چل جائے گا دین یہ ہے. ذرا سوچو خدا نہ کرے اگر یہ ہاتھ میں نہ بچتا تو کیا ہوتا. ہم لوگ ہر روز اپنے ہاتھ سے ایک نیا دین بنا رہے ہوتے اور کہتے یہی دین ہے. ابھی بچ گیا ہے تب بنا رہے ہیں، بچ گیا ہے تب بنا رہے ہیں. کیوں کیسے بنا رہے ہیں؟ اب بچنے کے بولنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو سیکھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ سخت ہے. تو بچ گیا تو ہمارا یہ عالم ہے. خدا نہ خیر نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ہمارے پلے یہ سب نہ ہوتا تو کیا ہوتا. پھر تو آبے کا آوا ہی بگڑ جاتا. یعنی آبے کا آوا تو خیر ابھی بھی کافی حد تک بگڑا ہوا ہے. ابھی ایک چانس ہے کہ کوئی یہ سمجھ سکے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، پھر تو وہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں ہوتا. پھر اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اسی طرح فنڈامنٹلز کے اوپر واپس جانا ہے، آہستہ آہستہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی ہے. بہت سخت ہے، کنفرم بہت سخت ہے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم نے یہ نہیں کیا، نعوذ باللہ تعالی ہم یقیناً کر لیں گے. اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ایک مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز دین کو نہیں بچا پاتی. یہ دوسرے ادیان کے تجربوں سے بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم لوگوں نے اپنے بھی تجربے کیے ہوئے ہیں، اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے
کہ اس طرح سے دین بچنے والا نہیں ہوتا ہے. کچھ عرصے ریچولز پہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ کے اندر آتا ہے، اور وہ چیلنجنگ انوائرمنٹ اس وقت قطعاً ہے ہمارے پاس، تو پھر معاملہ خطرے میں پڑنے لگتا ہے. آپ کو ہمیں خدا نے یہ فضیلت دی ہوئی ہے، یہ موقع نصیب کیا ہوا ہے، اور یہ سب کا سب سید الشہداء کے نام کی خاطر ہے.